بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس نام کو پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ انگریز بھی شاید کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا کیے بغیر ڈائریکٹ آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا جن کو سن کر شاید آپ حیران اور زندگی کی مشکلوں کو لے کر آپ کی بھی سوچ بدل جائے۔ قائد اعظم جب وکیل کے فرائض انجام دے رہے تھے تو ایک بہت غریب خاتون آپ کے پاس آئی اور کہا کہ عدالت نے میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی ہے اور فلاں تاریخ کو اس کی پھانسی ہے۔ آپ میری مدد کریں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے اور میرے پاس آپ کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے کہا میں آپ کے بیٹے کا کیس اسٹڈی کروں گا، اگر وہ واقعی میں بے قصور ہوا تو میں یہ کیس بغیر پیسوں کے لڑوں گا۔ قائد اعظم نے کیس پڑھا اور اس لڑکے کو بے قصور پایا اور ٹھیک پھانسی والی صبح جیل پہنچ گئے اور کہا تم اسے صرف لٹکا سکتے ہو، لٹکا کے مار نہیں سکتے۔ انہوں نے کورٹ آرڈر نکالے اور سب کو بتایا کہ پیپر میں لکھا ہے ہینگ ہم، یعنی اسے لٹکاؤ۔ ناظرین، اسی واقعے کے بعد کورٹ اب پھانسی کی سزا کے وقت ہینگ ٹل ڈیٹ یعنی جب تک مر نہ جائے لٹکا کے رکھو ہو گیا۔ دوستو، ایک دفعہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ڈبہ پورا خالی تھا تو ایک خوبصورت عورت اندر آئی اور کہا کہ جو کچھ ہے وہ نکال دو ورنہ میں شور کروں گی کہ تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم یہ سب سن کر خاموش رہے اور اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 مرتبہ قائد اعظم کو یہ بات کہی، جس پہ قائد اعظم نے ایک کاغذ میں لکھا کہ میں کچھ بول اور سن نہیں سکتا، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو اس کاغذ پہ لکھ کے دے دو۔ اس عورت نے سب کچھ کاغذ پہ لکھ دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے ٹرین کی زنجیر کھینچ کے ٹرین رکوائی اور اس کاغذ کو پولیس والوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس عورت کو پولیس کے حوالے کروا دیا۔ دوستو، ایک اور ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ رات کے وقت بھی پیش آیا۔ آپ رات میں اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک عورت نے آپ سے لفٹ مانگی۔ آپ رات کا وقت دیکھتے ہوئے اس عورت کو لفٹ دی اور آپ اپنا سگار پینے لگ گئے۔ اس عورت نے بھی آپ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، جس پہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور اپنے سگار کی ایش ان کے سامنے گرائی اور کہا اگر میں کوئی بھی زبردستی کرتا تو یہ ایش پہلے ہی گر جاتی، جس پہ لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ قائد اعظم نے کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر قائد اعظم وہاں سے باعزت اپنی گاڑی میں چلے گئے۔ جب آپ لندن کی یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے تھے تو ایک پروفیسر جن کا نام غالباً پیٹرسن تھا، وہ قائد اعظم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ کھانے کے وقفے کے دوران قائد اعظم اسی میز پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں وہ پروفیسر کھانا کھا رہا تھا۔ اس پروفیسر نے قائد اعظم کو غصے میں کہا کہ تمہیں نہیں پتا a bird and a pig can't sit together، یعنی ایک پرندہ اور ایک سور کبھی بھی ساتھ نہیں بیٹھتے، جس پر قائد اعظم نے بہت ہی پراعتماد طریقے سے جواب دیا کہ اوکے سر، I will fly to another table، یعنی میں اڑ کر دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ پروفیسر کو اس بات پر بہت غصہ آیا تو اس نے اگلے دن پوری کلاس کے سامنے قائد اعظم کو کھڑا کیا اور کہا اگر تمہیں 2 بیگ مل جائیں جس میں سے ایک میں دولت اور دوسرے میں ذہانت ہو تو تم کیا لوگے؟ تو قائد اعظم نے فوراً جواب دیا کہ میں دولت لوں گا، جس پہ پروفیسر نے کہا کہ تم لالچی ہو، میں ہوتا تو ذہانت لیتا، جس پہ قائد اعظم نے کہا جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ اسی کا انتخاب کرتا ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے تو میں نے دولت کا انتخاب کیا۔ دوستو، قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے لیے فرمایا کہ قائد اعظم کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ انگریزوں نے کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنی بری بیماری میں مبتلا ہیں تو ہم کبھی پاکستان بننے نہیں دیتے۔ دوستو، اگر بانی پاکستان کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مینگو مین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔